لیکن جس وقت اس کا انجام آیا قارون کا، اور انجام کیسا آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ ایک واقعہ ہوا تو اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا زمین تیرے تابع ہے، جو اس کو تو سزا دینا چاہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا کہ اس کو نگل جا۔ اب وہ زمین میں دھنس رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ مجھے اس لیے دھنسا رہے ہو کہ آپ میرے خزانے پر قبضہ کر لو۔ خزانہ بڑا تھا، اللہ جل شانہ فرماتے اس کا خزانہ اتنا تھا کہ وہ خزانہ جن گوداموں میں رکھا ہوا تھا، ان گوداموں پر جو تالے لگے ہوئے تھے، ان تالوں کی جو چابیاں تھیں وہ اونٹوں کی ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، یعنی چابیاں اتنی تھیں، کتنے گودام ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگا آپ اس لیے کر رہے ہو کہ میرے مال پر پیچھے سے قبضہ کر لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس کا مال بھی اس کے سپرد کر دے۔ وہ سارے خزانے لا کر اس کے سر پہ رکھے گئے اور اس کا بوجھ اٹھا کر زمین میں کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ انعام یافتہ بندہ ان کو سمجھ لے۔ آپ دنیا کے جتنے حکمران گزرے ہیں، وہ پاکستان کے ہوں، دیگر ممالک کے ہوں، بادشاہ ہوں، بڑے بڑے جرنیل ہوں، بڑے بڑے کمانڈر ہوں، بڑے بڑے سپہ سالار ہوں، دنیا میں جنگیں ہندوستان میں ہوئی ہیں، یورپ میں ہوئی ہیں، عرب میں ہوئی ہیں، بڑے بڑے جرنیل گزرے ہیں، علاقے فتح کیے ہوئے ہیں، لیکن جن کی فتوحات پڑھنے سے پہلے ان کے مرنے کا انجام ضرور دیکھ لینا۔ میں نے کبھی کسی حکمران کی یا کسی سپہ سالار کی تاریخ نہیں پڑھی جب تک مجھے اس کے خاتمے کی تاریخ کا وہ حصہ نہیں ملتا۔ یہ مرا کیسے تھا، یہ مرا کیسے تھا، کیسے یہ آخری عمر میں لاچار، بے بس، بے کس ہو گیا تھا، ساری دنیا کا فاتح ہونے کے باوجود، ساری دنیا کا۔ یہ تاتاریوں کا ایک مرنے لگا، ایک سپہ سالار مرنے لگا، چنگیز خان تو بیمار تھا، اس نے اپنے حکیم بلائے، طبیب بلائے، کہا مجھے دیکھو، میرا علاج کرو۔ کئی مہینے علاج چلتا رہا اور مرض بڑھتا رہا اور بچنے کی امید نہ رہی۔ تو پھر اس نے بلایا طبیبوں کو، کہنے کہ کیا مسئلہ ہے، مجھے ٹھیک کرو، مجھے ٹھیک کرو۔ طبیبوں نے کہا کہ آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، ابھی آپ کو مرنا ہوگا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ اب تو میں نے حکومت کرنی تھی، اس حکومت کرنے کے لیے میں نے لوگوں کے سروں کے مینار بنائے، لوگوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے میں نے، یہی حکومت کرنے کے لیے جب میں فتوحات کر چکا ہوں، جب میں ساری چیزوں کو حاصل کر چکا ہوں، اب میں یہاں پر حکومت کرنا چاہتا تھا اور اب میں مر رہا ہوں۔ آپ بھی دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضرورت سے زائد عمدہ مکانات بناتے ہیں، ان لوگوں کو آپ دیکھ لینا، یہ ضرورت سے زیادہ عمدہ مکانات بنانے والے، ادھر مکان تیار ہوتا ہے، ادھر یہ مر جاتا ہے۔ اللہ بتا رہے ہوتے ہیں، ایسے میں نے 20 افراد دیکھے جنہوں نے ضرورت سے زائد اپنی صلاحیتوں کو اور مال کو صرف کیا صرف مکان بنانے میں، تو ادھر مکان تیار ہو جاتا ہے اور 6 مہینے سال کو رہنا بھی نصیب ہو جاتا ہے اور اسی عمدہ ترین گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کو معلوم تھا کہ بندہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیمتی دربار میں آ کر اور بڑی اعلیٰ جگہ پر آ کر کوئی گھٹیا چیز مانگ لے، اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا مجھ سے تم نے مانگنا کیا ہے میں بتاتا ہوں، مجھ سے ہدایت مانگو، مجھ سے انعام والا راستہ مانگو، صراط مستقیم مانگو، اور وہ ہدایت اور صراط مستقیم جن لوگوں پر تیرا انعام نازل ہوا ہے ان لوگوں کا راستہ۔ پھر انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ جل شانہ نے
انعام یافتہ لوگ بھی بتا دیے، 5ویں پارے میں بتا دیے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جانتے ہو انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا نمبر انعام یافتہ لوگوں میں وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جماعت انعام یافتہ ہے، چاہے نوح علیہ السلام آئے ہوں اور نوح علیہ السلام نے 950 سال تک غریب ہونے کے باوجود، اقتدار نہ ہونے کے باوجود 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا ادھر آ جاؤ دینداری کی طرف، ان بڑے بڑے سرداروں اور وڈیروں کے پیچھے نہ چلو، ان بتوں کے پیچھے نہ چلو، ان مٹی کی مورتوں کے پیچھے نہ چلو۔ اس سے بچایا 80 بندے بات ماننے والے، 80-82 بندے، اور باقی سارے لوگ مخالفت میں کھڑے رہے، اور اقتدار رہا ان کے پاس، مال رہا ان کے پاس۔ ان کے پاس مال بھی نہیں، اقتدار بھی نہیں، اور لوگوں کی نفری بھی کم ہے، لیکن میرا رب فرما رہا ہے یہ انعام یافتہ ہے۔